सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु। दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ से खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन ज़ादुत तालिबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तय्यब नवीद का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। प्रोग्राम ज़ादुत तालिबीन के साथ आज फिर आपकी बारगाह में हाज़िर खिदमत हैं। बाकायदा आगाज़ हस्बे मामूल तिलावत कलाम इलाही से करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं बरादर मुकर्रम हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा कमर साहिब। आप तिलावत कलाम इलाही की सआदत हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान। वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। वअकीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल्अर्द वضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, तिलावत कलाम इलाही से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आका करीम की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने के लिए
آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبید صاحب. آپ سے گزارش کروں گا کہ گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. جناب علی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے مظفر جب محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے. مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. میرا ایمان
سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ خوبصورت نشست انعقاد پذیر ہے۔ اس میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ موجودہ حالات میں ایک بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی زیادہ غور و تدبر نہیں کرتا، اور وہ موضوع حلال و حرام کا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح یہ حکم دیا گیا، ارشاد ہوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ۔ لیکن آج کے اس پرفتن اور جدت پسندانہ دور کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں تو کجا، ہم دیگر ایسی بہت زیادہ اشیاء مارکیٹ میں آ چکی ہیں جن میں ہم حلال اور حرام کا بالکل بھی امتیاز نہیں کرتے۔ تو آج اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت علمی شخصیت، آپ بہت زیادہ علم و فراست کے مالک ہیں، حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب۔ آپ نائب مفتی ہیں دارالافتاء دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے۔ آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں اور آج ہم اس موضوع پر آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور ان کے ہم آپ سے جوابات وصول کریں گے۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر، اور جس کو ایک جدت پسندانہ دور بھی کہا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ ایسی اشیاء منظر عام پر آ چکی ہیں کہ جن کا ہم عام بندے کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ اس کو چیک کر سکے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو سب سے پہلے میں اسلامی نقطہ نظر سے ایک اصطلاح فقہ الحلال جو ہے وہ کہی جاتی ہے، اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فقہ الحلال سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما۔ فقہ الحلال، اس کو سمجھنے کے لیے آپ چند تمہیدی کلمات پہلے سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد مزید تفصیل کی طرف میں آگے جاؤں گا۔ حلال دو اعتبار سے ڈسکس کیا جاتا ہے، ایک ہے کسب حلال کے اعتبار سے اور ایک ہے استخدام کے اعتبار سے، یعنی جو بندہ مال کما رہا ہے اس کے ذرائع کیا ہیں، کیا وہ ذرائع درست ہیں یا ذرائع درست نہیں ہیں۔ سود، رشوت، غرر، غبن فاحش وغیرہ وغیرہ اس میں کہیں شامل تو نہیں ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے استخدام کے اعتبار سے، کہ بندہ جو چیز استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ غذا کے لیے ہو، چاہے وہ دوا کے لیے ہو، اور دوا چاہے خارجی ہو چاہے داخلی ہو، یا آسائشات استعمال کی جاتی ہیں، لباس ہے، آپ موسم کے اعتبار سے لباس پہنتے ہیں، اس میں جیکٹس آ جاتی ہیں، اس میں آپ کے اوور کوٹس آ جاتے ہیں، آپ کے گلوز آ جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں، اور اس کے علاوہ انسان صابن استعمال کرتا ہے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے، برش کا استعمال کرتا ہے، یہ چیزیں جو استعمال بندہ کر رہا ہے، جن سے خدمت لے رہا ہے، جب اس اعتبار سے بحث کی جاتی ہے تو موجودہ دور کے اندر اس کو فقہ الحلال کے تحت اس پر بحث کی جاتی ہے، اور یہ علیحدہ سے ایک باب بن گیا ہے، ایک فن بن گیا ہے
جس میں علماء کرام اس فن کے اندر مہارت حاصل کر رہے ہیں، اور عالمی سطح پر جو مسلمان، چاہے وہ مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں یا وہ غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں، تو ان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو علم ہو کہ کیا اس چیز کے اجزاء ترکیبی وہ ان کے لیے استعمال کرنے جائز بھی ہیں یا جائز نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے باقاعدہ سرٹیفیکیشن کے ادارے قائم ہو چکے ہیں جو سرٹیفکیٹس جاری کرتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی کی پروڈکٹ، اس میں جو اجزاء ترکیبی استعمال ہوئے ہیں، انگریڈینٹس استعمال ہوئے ہیں، کیا وہ شرعی نقطہ نظر سے درست بھی ہیں یا درست نہیں ہیں۔ اگر وہ درست ہوں تو پھر اس کمپنی کی پروڈکٹ کو حلال کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ آپ دیکھیں گے اس کی پیکنگ کے اوپر مور لگی ہوتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حلال نہیں ہے۔ اگر حلال نہیں ہوگی تو کوئی ادارہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گا، اگر حلال ہوگی تو پھر ادارہ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ تو مختصر انداز میں ہم فقہ الحلال کہہ سکتے ہیں کہ داخلی اور خارجی استعمال کی اشیاء کا شرعی حکم بیان کرنا، یہ اصل میں فقہ الحلال ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ ایک اجزاء ترکیبی کی اصطلاح بھی اس میں فقہ الحلال کی آپ نے وضاحت فرماتے ہوئے فرمائی ہے۔ تو آج کی یہ جو اشیاء جدت والی آ چکی ہیں، جس طرح آپ نے ذکر فرمایا کہ جنسی حوالے سے بھی ان کا جنس دیکھنا پڑتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں چونکہ ایک برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، تو لوگ مختلف قسم کی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی، انہوں نے بہت عام سوال کیا ہے۔ جب رمضان المبارک میں ہم سحر اور افطار کا اہتمام کرتے ہیں تو معمول سے ہٹ کر اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر سحری کے اہتمام میں آپ دیکھیں گے تو دودھ اور دہی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ دودھ اور دہی کن جانوروں کے سے حاصل کیا گیا ہے، کیا وہ حلال جانور ہیں، حرام جانور ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ فریش دودھ کا استعمال کریں، کیونکہ اس میں خاص کر مسلم ممالک میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کسی حرام جانور سے وہ دودھ حاصل نہ کیا گیا ہو۔ افطار کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نباتات بھی استعمال کرتے ہیں، سبزیاں، اور اس کے علاوہ حیوانات سے حاصل شدہ چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں گوشت کا استعمال مختلف انداز سے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ حیوانات سے گوشت جو حاصل کیا جاتا ہے اس میں پہلی چیز تو یہ خیال رکھی جائے کہ وہ جانور حلال ہو، حرام جانور نہ ہو، اور اس کے بعد اس کو جو گوشت حاصل کیا گیا ہے کیا شرعی طریقے سے ذبح کر کے حاصل کیا گیا ہے یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے۔ ذبح کی شرائط اس میں شرعی طور پر پوری ہو رہی ہیں یا پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ موجودہ دور مشینی دور ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں کم خرچ کر کے وہ زیادہ اپنی پیداوار لے لیں، زیادہ پیسہ کما لیں۔ تو اس اعتبار سے بہت سارے مقامات پہ مشینی ذبیحہ رواج پا گیا ہے۔ اس کے اندر علماء کرام نے بہت سی خرابیاں بیان کی ہیں کہ اس میں جو ذبح سے پہلے جانور کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اس بے ہوش کرنے کے دوران بعض اوقات جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کو سٹننگ کہا جاتا ہے، اس بے ہوش کرنے کے عمل کو، اور وہ کبھی الیکٹریکل ہوتا ہے یعنی کرنٹ کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی گیس کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی مینول ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی ہتھوڑا وغیرہ لے کر اس کے سر پر مارتا ہے تاکہ جانور کو ذبح کی تکلیف کم محسوس ہو، حالانکہ یہ اس کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ اس دوران اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے مشینی ذبیحہ کے اوپر علماء کو بہت زیادہ شکوک و شبہات اس کے اوپر موجود ہیں۔ اسی لیے جو سرٹیفیکیشن کے ادارے ہیں
وہ مشینی ذبیحہ کے لیے عام طور پر حلال سرٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر عمومی طور پر جو گوشت کی مصنوعات ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ کا ذبیحہ ہے، مشین کا ذبیحہ نہیں ہے۔ پھر جس وقت ذبح کر لیا جائے تو بہت سارے حلال جانوروں کے اندر بھی ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ حرام ہوتے ہیں، ان کا استعمال درست نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز، حلال جانور کی بھی حرام چیز استعمال نہیں ہوئی ہے۔ تو عام طور پر کباب استعمال کیے جاتے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے کمپنیوں کے ڈبہ بند گوشت وہ لے لیا جاتا ہے، اس میں کباب آ جاتے ہیں، نگٹس آ جاتے ہیں، اس میں کوفتے آ جاتے ہیں، سموسا، چکن سموسا آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب استعمال کی جاتی ہیں گوشت والی، تو اس میں یہ دھیان رکھا جائے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کسی ادارے نے اس کے لیے حلال سرٹیفیکیشن کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر اس کے اوپر کسی مستند ادارے کی حلال کی مہر ہو تو پھر اسے استعمال کیا جائے۔ اور موجودہ دور میں مختلف اشیاء کو مختلف رنگ دینے کے لیے آرٹیفیشل کلرز یوز ہوتے ہیں۔ اب ان کلرز کا را مٹیریل کیا ہے اس پر یہ الگ سے بات ہے۔ بعض اوقات وہ کلر جب لیا جاتا ہے تو وہ کسی حشرات الارض میں سے کسی سے لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سرخ کلر ہے تو یہ کوشنیل حشرات الارض میں سے ایک کیڑا ہے جس کے اندر سرخی زیادہ پائی جاتی ہے، اس کے انڈوں کو بھی پیسا جاتا ہے اور اس کو بھی پیسا جاتا ہے، اس سے بہت زیادہ سرخ کلر لے لیا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی کمپنی جب دیکھتی ہے کہ اس میں اس کیڑے کا رنگ استعمال ہوا ہے تو وہ اس کے لیے حلال کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتی ہے۔ اور اس معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یورپ کے اندر بجائے اس کے کہ کسی اجزاء ترکیبی میں سے کسی جز کا نام لکھا جائے، انہوں نے اس کے اوپر کوڈ بنا لیے ہیں، ای اور آگے نمبر۔ تو ای 120 یہ نمبر ایسا ہے جو کوشنیل کا نمبر ہے۔ تو سرخ کلر جن چیزوں میں ہے اس میں آپ دیکھیں اس کے اجزاء ترکیبی کو پڑھیں کہ کیا اس میں ای 120 ہے یا 120 نہیں ہے۔ اگر وہ ہوگا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ جو رنگ اس میں استعمال ہوا ہے وہ رنگ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر پنیر کے لینے کے لیے ایک چیز استعمال کی جاتی ہے جس کو رینٹ کہا جاتا ہے، انفحہ کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو انفحہ کہتے ہیں۔ پنیر بنانے کے لیے، دہی زیادہ جمانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی علماء کو بہت زیادہ تحفظات حاصل ہیں کہ موجودہ دور میں جو اس کا حصول ہے وہ ایسے طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جانور کا معدہ بھی اس میں کرش کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ایسی اشیاء آپ بنائیں، استعمال کریں تو ان کا آپ گھر کے اندر تیاری کا اہتمام کریں۔ پھر ایک اور چیز جو جیلی وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے وہ جیلیٹن ہے۔ جیلیٹن کا را مٹیریل وہ ہڈیاں ہوتی ہیں، عمومی طور پر کھال ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہڈیاں اور کھال کس جانور کی لی گئی ہیں، کیا وہ حلال ہے، حرام ہے۔ حلال ہے تو ذبح کیا گیا یا ذبح نہیں کیا گیا ہے۔ اسی لیے جب ادارے سرٹیفکیٹس جاری کرتے ہیں تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ حلال جیلیٹن ہے یا نان حلال جیلیٹن ہے، تو اس کی بھی وضاحت موجود ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی جب آپ چیز لیں، جب بازار سے لے رہے ہیں، ڈبہ بند لے رہے ہیں، تو اس کے اجزاء ترکیبی کو آپ دیکھیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کا انسان غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بعض اوقات خارجی طور پر بھی آدمی کچھ چیزوں کا استعمال کرتا ہے، جس کے مثال آپ سمجھ لیں کہ عطر ہے۔ اب آج کل پرفیومز ان کے اندر الکوہل استعمال ہوا ہوتا ہے، تو الکوہل کی بھی مختلف اقسام ہیں کہ اس کا پیچھے را مٹیریل کیا ہے،
کیا وہی اس کا میٹیریل ہے جس سے شراب بنتی ہے یا کوئی اور ہے؟ بہرحال الکوہل جب نشاور ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کے استعمال میں علماء نے احتیاط یہی بتائی ہے کہ وہ الکوہل والا پرفیوم استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ایک اجتماعیت عبادات کے اندر رمضان المبارک میں زیادہ ہوتی ہے، تو جہاں پر بھی اجتماع ہو وہاں پر اسلام نے اچھے انداز میں جانے کا حکم دیا ہے، انسان کے جسم میں بدبو نہ ہو، غسل کر کے جائے، خوشبو کا استعمال کر کے جائے، جیسے جمعہ اور عیدین پر حکم ہے۔ تو چونکہ رمضان المبارک میں بھی اجتماعی طور پر عبادات کا زیادہ رجحان ہوتا ہے، تو اس وقت جب یہ عطر وغیرہ استعمال کیا جائے تو اس چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ بندہ جو چیز استعمال کر رہا ہے وہ حرام اس میں استعمال نہ ہوا ہو۔ بالکل مفتی صاحب نے جس طرح آج یہ بہت خوبصورت وضاحت فرمائی ہے، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بالخصوص ہماری خواتین وہ اپنی آسانی کے لیے بہت زیادہ اشیاء اس طرح کی مارکیٹ سے لے آتی ہیں کہ جو پہلے ہی بنی ہوتی ہیں اور ان کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، ان کو دیکھا نہیں جاتا، پرکھا نہیں جاتا، اور وہ بلا جھجک ان کا استعمال کرتی ہیں۔ اور اسی طرح مزید مفتی صاحب نے جو خوشبو کے حوالے سے یہ بہت ضروری وضاحت فرمائی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل الکوہول اس میں موجود ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک سحر دوسرے لوگوں پر طاری ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں ان تمام چیزوں کا بالخصوص غذائی چیزوں کا اپنی سحری اور افطاری میں بالخصوص لحاظ رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ نے ایک اصطلاح ارشاد فرمائی ہے اجزاء ترکیبی، تو اب بعض اشیاء مارکیٹ میں اس طرح کی بھی موجود ہیں جن پر تو واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء ترکیبی یہ ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر لکھا بھی نہیں ہوتا اجزاء ترکیبی کون سے ہیں، اور نہ ہی ان پر کوئی سرٹیفکیشن کی جو ہے وہ کسی اتھارٹی کی طرف سے اس کی سرٹیفکیشن دی جاتی ہے۔ تو ان بعض اشیاء جن پر نہیں ہیں تو ان کے اجزاء ترکیبی کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں، ان کا کیسے علم ہوگا؟ جی یہ بھی ایک اچھا سوال ہے، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اب باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے فوڈ اتھارٹیز وہ بن چکی ہیں مختلف صوبوں کی بنیاد پر، مرکزی طور پر، تو جب تک حلال سرٹیفیکیشن نہ ہو تو کمپنیاں اپنی غذائی اشیاء کو آگے وہ مارکیٹ میں فروخت نہیں کر سکتی ہیں۔ جب کسی چیز کے اوپر آپ دیکھیں کہ حلال سرٹیفیکیشن انہوں نے نہیں لی ہے تو پھر آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ بنیادی طور پر حکومت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اکثر اشیاء آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کی، یہاں تک کہ آپ جو برش استعمال کرتے ہیں حالانکہ وہ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر بھی بعض اوقات حلال کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بال استعمال ہوئے ہیں وہ نجس نہیں ہیں، کسی نجس جانور کے نہیں ہیں، تو عام طور پر حلال سرٹیفیکیشن اس میں جاری ہوتی ہے۔ بچوں کی اشیاء میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کو اب شیر خوار بچہ ہے، اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے، تو وہ دودھ کہاں سے آیا ہے، کس چیز سے حاصل کیا گیا ہے، اس کو کیسے بنایا گیا ہے، اس پر بھی غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی جو لذت والی اشیاء ہیں جیسے ان کی ٹافی ہے، ان کی چنگم ہے، ان کی جیلی ہے، اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سی چیزیں استعمال ہوئی ہیں۔ آج کل اس سے بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے، تو جب بھی اپنے بچوں کو بھی اشیاء کھلائیں تو اس میں بھی غور و فکر کریں کہ جب ایسی چیز ہے جس میں مختلف اشیاء کا استعمال ہوا ہے جن کا ہمیں علم نہیں ہے تو اس کے پیکٹ کے اوپر آپ ضرور ان چیزوں کو دیکھیں۔ اور پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن کے مطابق ایک نئی سامنے آئی ہے، مثال کے طور پر ای نمبرز کا میں نے آپ کو بتایا ہے، تو ای نمبرز کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے تو وہ اگر انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے تو مختلف ای نمبرز جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہ کون سے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، کون سے مشکوک ہیں، ان کا آپ کو انٹرنیٹ سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور کچھ ادارے ہیں ہمارے اس پاکستان کے اندر جو حلال سرٹیفیکیشن کا کام کر رہے ہیں، ان کی اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے، مثلا سنہا کا ادارہ ہے،
آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو انہوں نے باقاعدہ حرام اشیاء کی ایک لسٹ جاری کی ہوئی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ اس کمپنی کی فلاں چیز حرام ہے، یہ کس ملک سے بنی ہے، اس میں حرمت کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا چیز استعمال ہوئی ہے، نان حلال جیلیٹن استعمال ہوئی ہے، اس میں سور کا گوشت استعمال ہو رہا ہے، اس میں یہ کچھ نیل کا رنگ استعمال ہو رہا ہے، اس میں الکوہل استعمال ہو رہا ہے۔ تو ان آج کل کے دور میں اگر آپ آگاہی حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کے لیے آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اور انٹرنیٹ ہے یہ بھی آپ کو آگاہی دینے میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو پہلے بندہ آگاہی حاصل کرے، پھر اس کے بعد اس چیز کا استعمال کرے، تو یقیناً انسان دنیاوی فائدے میں بھی رہے گا اور اخروی فائدے میں بھی رہے گا۔ مفتی صاحب ایک آخری سوال بہت مختصراً میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی اشیاء جن کے بارے میں ذہن مشکوک ہو جائے کہ آیا کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں اور کسی حتمی فیصلے پر نہ پہنچ سکے، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اب اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ پیچھے چیز کون سی استعمال ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ویسے تو یہ قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ شے میں اصل اباحت ہے لیکن گوشت میں اصل یہ ہے کہ حرمت ہے۔ حرمت ہے، بالکل۔ تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کے اجزائے ترکیبی میں اگر گوشت ہے تو جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ حلال ہے تو پھر آپ اس کے استعمال سے اجتناب کریں کہ وہ حلال طریقے سے ذبح ہوا ہے ذبح نہیں ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے ویسے شکوک و شبہات، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کا بالکل ہے کہ جب غیر ممالک سے آ رہا ہے اور وہ ممالک ایسے ہیں کہ وہ زیادہ تر جو ہیں وہ غیر مسلم ممالک ہیں۔ جب غیر مسلم ممالک ہیں، مثال کے طور پر ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، تو انڈیا میں جب وہ ذبح کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے انداز سے ذبح کرنا ہے، وہ ہیں بھی ایسے غیر مسلم جو کہ غیر کتابی ہیں، تو پھر آپ اس کے گوشت کے استعمال کرنے میں اجتناب کریں، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایک تو اس میں زیادہ غیر مسلم ہے، پھر ہیں بھی غیر کتابی، تو وہاں پر جو ذبح ہو رہا ہے جب تک کوئی صحیح مستند ادارہ اس کمپنی کو سرٹیفکیٹ جاری نہ کرے تو پھر اس کی اشیاء کو استعمال نہ کیا جائے۔ آخر میں مفتی صاحب رمضان المبارک کی ببرکت ساتیں ہیں، آپ ہمارے ناظرین کے لیے فقہی حوالے سے بھی یا دیگر آپ اپنی خواہش کے مطابق کیا کوئی رہنمائی فرمانا چاہیں گے؟ جی، ایک تو میں نے گزارش کی ہے کہ فقہ الحلال کے اعتبار سے، دوسرا جو ہماری غذا ہے ہم ایسی غذا استعمال کریں کہ جس سے نہ ہمیں خود تکلیف ہو اور نہ عبادات کے اندر دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو۔ مثال کے طور پر تمباکو نوشی کرنا اور پھر بغیر اس بو کو ختم کیے مسجد میں چلے جانا، تو آپ کے اپنی نماز میں بھی خلل آئے گا، اور جو ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے ان کی نماز میں بھی خلل آئے گا۔ اور چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، افطار کے بعد عمومی طور پر جس نے روزہ رکھا ہے سارا دن اس نے اپنی اس حاجت کو پورا نہیں کیا ہے، تو جو ہی وہ روزہ افطار کرے گا تو ممکن ہے مغرب کی اذان سے پہلے ہی وہ سگریٹ استعمال کر لے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سگریٹ نقصان دہ چیز ہے، تو اشیاء کی حرمت میں اگر یقینی طور پر نقصان ہو تو اس کا استعمال بھی ممنوع ہے، جیسے زہر ہے اس کا استعمال ممنوع ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اس میں نقصان ہے تو اس چیز سے آدمی بچے۔ اور پھر جب بندہ افطاری کرتا ہے تو افطاری میں مثال کے طور پر اس نے چنا چاٹ بنوایا ہے تو اس کے اندر کچے پیاز کا استعمال، لہسن کا استعمال، پھر یہ کرنے کے بعد منہ سے اس کی بو کو ختم کیے بغیر مسجد میں جانا اور پھر وہاں پر دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف دینا، ملائکہ حاضر ہوتے ہیں ان کو تکلیف دینا، تو یہ کسی اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی، چونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ غذا کے اعتبار سے ہے، تو غذا کے حوالے سے ہی میں نے چند گزارشات مزید آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں تاکہ ان میں بھی احتیاط کی جائے۔ مفتی صاحب آپ نے ابھی بالکل تمباکو نوشی کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ بیان کیا۔ اب تو ویسے ہی جتنا مہنگا ہو گیا ہے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے۔ بہرحال ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران وہاں پر بھی یہ تمباکو نوشی استعمال کی جاتی ہے، رات کے وقت ہو گیا، دن میں تو چلیں روزہ ہے،
تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ مسجد کے اندر تو بالکل یہ استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، اور ایک ہے کہ بندہ حاجت طبی کے لیے باہر نکلا ہے، وہ واش روم کی طرف گیا ہے اس وقت کے اندر، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وہ اپنی بو کیسے ختم کرے گا؟ بالکل. تو یہ ایک اسے اچھا موقع میسر آیا ہے کہ وہ ایک قلعے کے اندر محفوظ ہوا ہے، تو اپنی اس حفاظت کا بھی اہتمام کرے، اس کی جگہ پر ایسی چیزیں استعمال کرے. مثال کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ سونف وغیرہ کھائیں تو پھر اس کی جو انسان کی ایک عادت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت آدمی سونف کا استعمال کر کے اپنی جو ایک نفسیاتی اس کو چیز ہے کہ پتہ نہیں یہ میں نے سگریٹ نہ پیا تو مجھے کیا ہو جائے گا، یا نسوار نہ رکھی تو کیا ہو جائے گا، تو یہ اس کے لیے اچھا موقع ہے وہ اس بلا سے نجات حاصل کر لے، تاکہ آئندہ زندگی میں بھی اس کو اعتکاف کے جو فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت مہربانی. سیر حاصل آپ نے گفتگو فرمائی، اور یقیناً ہمارے ناظرین کے بہت زیادہ علم میں اضافہ ہوا ہوگا، اور ایسی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی کہ جن کا ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، بالخصوص رمضان المبارک کی ان بابرکت مبارک ساعتوں میں. ہم جہاں پر عبادات میں ہم کوشاں ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، لیکن ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ایسی چیزوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا. تو یقیناً آج کی اس خوبصورت گفتگو سے ہمیں بہت زیادہ اسباق ملے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں حلال و حرام کی تمیز جو ہے وہ سمجھ بوجھ اس کی عطا فرمائے، اور ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان طیب نوید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین.